کے لیے تو ناقابل برداشت ہے. تو گو ماتا کی طرح یہ بھارت ماتا ہے. انہوں نے اس کے تقسیم کروا دیا, ٹکڑے کروا دیے. ان کی گھٹیوں کے اندر یہ دشمنی پڑی ہوئی ہے. اور پاکستان کے آئندہ کے ساری پالیسی جو ہے اس کا ایک اہم کارنر سٹون یہ تھا کہ بھارت سے کیسے بچے. لہذا یہ پس منظر ہے. اب اس میں آپ کے سامنے پاکستان کی 52 سالہ زندگی کے 3 ادوار جو ہے بڑے بڑے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا دور ہے 30 سال کا, پھر 15 سال کا, پھر 7.5 سال کا, 52 بنیں گے. سن 47 سے سن 77 تک کے جو ہمارے 30 سال ہیں اس کے 4 سیلینٹ فیچرز ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بھارت کے مقابلے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی. ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا امریکہ کے ساتھ اور ہماری ساری پالیسیز اس کے مطابق بن گئی. کولڈ وار میں ہم نے روس کے خلاف امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کیا. ہمارے ہاں سے U-2 فلائی کر کے گیا تھا جس پر شدید دھمکی دی تھی کروسچیف نے, یاد ہوگا آپ کو. بڑا بیر سے وہ گیا تھا, انہوں نے اپنا اڈا یہاں بنایا ہوا تھا. بہرحال وہ اس کا ایک پس منظر ہے, وہ میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتا دوں اور سادہ ترین انسان کی زبانی. یہ سن 53 کی بات ہے. میں اس وقت جمعیت طلبہ کا ورکر تھا اور ناظم اعلیٰ تھا. لاہور آئے وزیر اعظم پاکستان, اس وقت کون تھے؟ خواجہ ناظم الدین, نہایت شریف انسان, سیدھا سادہ شریف آدمی. گورنر ہاؤس میں میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. اس زمانے میں ایک تجویز چل رہی تھی میڈو, امریکن سپانسرڈ تھی, مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن, کہ یہ جو روس کے جنوب میں جو مسلمان ممالک ہیں یہ مل کر ایک متحدہ محاذ بنا لیں تاکہ روس کی ایکسپینشن نہ ہو سکے, کمیونزم جو ہے نیچے کی طرف نہ آ سکے. میڈو, مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. میں گیا تو میں نے پہلے تو باتیں کی, کچھ طلبہ کے مسائل تھے, کچھ ملکی سیاست کے اور مسائل تھے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تحریک چلی تھی, اینٹی قادیانی تحریک, اور لاہور میں مارشل لا لگا تھا. اس طرح کی مختلف باتیں. آخر میں میں نے کہا کہ صاحب اب ہم کچھ بات آپ سے میڈو کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کس قسم کے معاہدے میں پاکستان کو جکڑ رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے بڑی سادگی میں دیکھیے یہ آپ کا کام نہیں, آپ طالب علم ہیں, یہ آپ سے متعلق مسئلہ نہیں. تو مجھے اس وقت اللہ نے کیسی کوئی ہمت دے دی. میں نے کہا, سردار عبدالرب نشتر بھی ساتھ ہی موجود تھے, انہوں نے تعارف کرایا تھا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, آپ کسی دارالعلوم سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. یہ خواجہ ناظم الدین سے ہمارا تعارف کرایا ان الفاظ میں کہ یہ جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹس ونگ ہے, یہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ اس کے لڑکے ہیں. خیر, میں نے اس وقت کہہ دیا کہ جناب خواجہ صاحب آپ تو یہ ہمیں ان بندھنوں میں باندھ کے چلتے بنیں گے, بعد میں ملک ہم نے سنبھالنا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ ہمیں کن جکڑ بندیوں کے اندر جو ہے وہ باندھ رہے ہیں. اس شخص کی سادگی کا یہ نقشہ آج بھی میری نگاہوں کے اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, فوراً بات کرنے کی. یہاں پہلے کہتے نہیں آپ طالب علم, آپ کا اس سے کیا سروکار, یہ حکومت کا یہ فورن پالیسی کا مسئلہ ہے, آپ سے اس کا کیا تعلق. لیکن میرے اس ایک جملے پر فوراً موم ہو گئے. اچھا دیکھیے, اب انہوں نے 3 جملے کہے. دیکھیے, پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے. پنڈت جی, پنڈت نہرو, پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے. یہ صغرا ہے. دوسرا جملہ کبرا ہے. اور دیکھیے نا, ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, سیدھی بات. لہذا ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے, لہذا ہم یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. 3 جملوں کے اندر انہوں نے پاکستان کی یوں سمجھیے کہ فورن پالیسی جو رہی ہے آج تک جو رہی ہے, اب جو ہے ہمیں سلام کر کے چلا گیا ہے, چچا سام جو ہے سلام کر کے چلا گیا ہے, لیکن اب تک کی ہماری پالیسی کا یہ 3 جملے ہیں. بھارت تو نہیں چاہتا کہ پاکستان رہے, اور پاکستان خود از خود اپنی بنیاد پر بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا ہمیں تو سہارے کی ضرورت ہے. وہ سہارا ہم نے تلاش کیا ویسٹ کا, مغربی بلاک کا, اگرچہ اس میں ایک اضافی فیکٹر یہ تھا مذہبی کہ یہ جو کولڈ وار ہو رہی تھی اس میں امریکہ یا اس کے جو الائز تھے یورپین, ان میں مذہب کی اس درجے نفی نہیں تھی جتنی کہ کمیونزم میں ہوتی تھی. کمیونزم میں تو مذہب کو عوام کی افیون کہا گیا, اٹس دی اوپیم آف دی ماسز. اخلاق کے لیے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں, وہ تو معاشی حالات کے ساتھ اخلاقی قدریں بدل جاتی ہیں.
تو گویا کہ الحاد اپنی آخری درجے میں کمیونزم میں تھا. اب وہ ویسٹ کے اندر بھی چاہے الحاد تھا، مغربی تہذیب تھی، عبادیت تھی، پھر بھی مذہب ان کے ہاں کسی درجے میں چرچ ہیں، لوگ جاتے ہیں. خاص طور پر امریکہ میں تو آج بھی چرچ آباد ہیں، یورپ میں اور انگلستان میں تو وہ بالکل غیر آباد ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ میں اب بھی آباد ہیں. تو اس پہلو سے بھی ہمارا جو ہے ایک زیادہ مناسبت قائم ہوتی تھی مغربی بلاک کے ساتھ. تو بہرحال پہلی بات اہم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور مغربی بلاک اور خاص طور پر امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن گئے. نمبر 2، اب یہ ذرا تھوڑی سی تلخ بات سامنے آ رہی ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، جو ٹاپ ایلیٹ تھے، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، نواب ہیں، نوابوں کی تو تعلیم بھی ہوتی تھی مغرب میں، امریکہ میں پڑھ کے آتے تھے، وڈیروں کی اولاد، نوابوں کی، قوانین کی، ان سب کی، چاہے سیاستدان تھے، چاہے بیوروکریٹس تھے، چاہے ٹیکنوکریٹس تھے، چاہے ملٹری کا ٹاپ براس تھا، یہ سب مغربی تہذیب کی پیداوار تھے. وہی تعلیم، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے نظریات. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لہذا ان کا رجحان تو دین کی طرف تھا ہی نہیں. پاکستان بنا دین کے نام پر، اور 10 سال کی تقریریں قائد اعظم کی اور تمام مسلم لیگ کی لیڈروں کی جو ہے وہ اسلام 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 پر رہی، لیکن حکومت جن کے ہاتھ میں آئی ہے ان کا تو اسلام سے کوئی عملی سروکار تھا ہی نہیں. مغربی فکر، مغربی تہذیب، مغربی سوچ بچار، مغربی لباس، مغربی رہن سہن، ہر شے ان کی مغربی تھی. لہذا عملاً پاکستان بھی سیکولرزم ہی کے رستے پر چلا، عملاً. بعد میں عرض کر دوں گا کہ اس میں جو تھوڑے بہت رکھنے ہوئے وہ کیا ہیں. نمبر 3، لیکن ہمارے مڈل کلاسز میں وہ جو تحریک پاکستان کا اسلام 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 کا نعرہ لگا تھا، علامہ اقبالی کی شاعری نے جو سور پھونک دیا تھا، ہمارے ہاں علماء دین کا جو عمل دخل تھا، ان کے جو اثرات تھے، پھر کچھ دینی تحریکیں سامنے اٹھی، تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی ایک خاص انداز میں کام کر رہی تھی. تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک اپر لیول پر کام کر رہی. ان سب کا رجحان تھا کہ یہاں اسلام آنا چاہیے. لہذا ایک کشاکش ہے کہ جو پورے اس 30 سالوں کے دوران جاری رہی ہے کہ ایک طرف ہے رولنگ ایلیٹ جس کے رجحانات ہیں سیکولر، مغربی، ملحدانہ تہذیب ان کی وہی ہے. جیسے کہ بے نظیر کہتی ہے کہ اسلامی سزائیں تو وحشیانہ ہیں. آخر یہ جملہ ایک زبان سے نکلا، ایک وہ بھی ایک وڈیرا خاندان کے چشم و چراغ ہے، مغرب سے تعلیم حاصل کیا، آکسفورڈ میں پڑھی ہے، تو ذہن تو اس کا وہی ہے. اس حوالے سے یہ کانفلکٹ پاکستان کے اندر مسلسل جاری رہا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ جو مذہبی طبقات تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ نظری طور پر دین کی باتیں منوا لی. نمبر 1، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے، قرارداد مقاصد سیکولرزم کے خلاف اعلان بغاوت ہے. اگرچہ وہ قرارداد آج تک جس کو کہا جائے کہ امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے مطابق پورا نظام بنے، وہ نہیں ہوا ابھی تک. نظام ہمارا بالفعل سیکولر چل رہا ہے. اسلامی قوانین کی تنفیذ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، آج تک بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو ایک اچیومنٹ تو ہو گئی نا. 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی نے کہا کہ حاکمیت اللہ کے لیے. کہاں عوامی حاکمیت، کہاں اللہ کی حاکمیت. ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کا ایک دیا ہوا ایک ٹرسٹ ہے، سیکریٹ ٹرسٹ ہے، امانت ہے، اور یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اصل ساورن، اصل جو حاکم ہے اللہ، اس نے جو حدود قائم کرنی ہے اس کے اندر اندر ہوگا، اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا. نمبر 2، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا جانا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پھر ایوب خان صاحب اس کو نام کو کھرچنا چاہتے تھے، اسلامی کا لفظ نکالنا چاہتے تھے، اسلامی جمہوریہ نہیں، جمہوریہ پاکستان. لیکن یہ کہ چونکہ یہاں مذہبی عناصر تھے، عوام میں ان کی کچھ نہ کچھ پذیرائی تھی، چاہے الیکشن میں ان کی نمائندگی نہیں ہوتی خاص، اس لیے کہ یہاں تو اکثریت جو ہے عظیم جو ہمارے ووٹروں کی تعداد ہے وہ تو وڈیروں اور جاگیرداروں کے تھمب کے نیچے ہے، ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے. لہذا دینی جماعتوں کو الیکشن کے اندر کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. 3 4 آدمی آ کر زیادہ زیادہ 10 15 20 آدمی 300 کے ہاؤس میں، اب وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے، ایفیکٹو نہیں ہو سکے. لیکن یہ کہ عوام میں تو ان کا عمل دخل تھا. لہذا یہ ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر بھی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام میں سے اسلامی نہیں نکال سکا.
پھر یہ کہ پہلے علماء بورڈ بنا، اس کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنا دی گئی کہ وہ جائزہ لیتی رہے گی قوانین جو ہے ان میں غیر اسلامی کون کون سے ہیں، ان کو کیسے اسلامی بنایا جائے. وہ آج تک بھی قائم ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. پھر ایک دفعہ بھی آ گئی 227 دستور کے اندر کہ یہاں کوئی قانون جو ہے وہ اس قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کا کوئی راستہ اس میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے بس وہ غور کرتی رہے گی بس. لہذا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجیز کی جو رپورٹیں ہیں، سفارشات ہیں، ان کی جو الماریاں تو بھر گئی. وزارت قانون میں، وزارت داخلہ میں، وزارت امور مذہبی میں الماریاں بھری ہوئی ہیں ان کی سفارشات کی، اور کروڑوں روپیہ لگا ہے اس اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل پر، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو یہ 4 فیکٹر ہیں پہلے 30 سالوں کے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور شے ہوئی، جب ہم نے امریکہ کی گھڑے کی مچھلی بننا قبول کر لیا تو امریکہ نے سرپرستی فرمائی. گندم بھی آ رہی ہے، PL 480 کا معاملہ چل رہا ہے، اور گھی کے ڈبے بھی آ رہے ہیں، سیبر جیٹ بھی ہمیں دیا ہے، پیٹن ٹینکس بھی دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ چونکہ اس کی پالیسی کا تو اب اس وقت سب سے بڑا جو تھا معاملہ وہ تھا کنٹینمنٹ آف رشیا، کنٹینمنٹ آف کمیونزم پالیسی. ہم اس میں ان کے مددگار، ان کے ساتھی، ان کے فرنٹ سٹیٹ جو بن گئے ہم. لہذا انہوں نے ہماری سرپرستی کی، اور یقیناً اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا. سن 65 کی جنگ میں جو ہم بھارت کے حملے کو برداشت کر سکے، اس میں اس امریکی امداد کو دخل ہے. حالانکہ عین اس وقت تو انہوں نے بند کر دیے، ہتھیار دینے بھی بند کر دیے، لیکن ہمارے پاس سیبر جیٹ تھا جو بھارت کے پاس نہیں تھا. یہ سپیریئر جیٹ تھا ہمارے پاس. لہذا سن 65 کی جنگ میں ہماری فضائیہ کا پڑا بھاری رہا. ہمارے پاس پیٹن ٹینک تھا جو ہلکا ہے، جلدی جلدی سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ گھوم سکتا ہے. ان کے ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہیں وہ شرمن ٹینکس تھے، بھاری بھاری دیو ہے، کل ان کو کروٹ لینے میں بھی بڑی دیر لگتی تھی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ممید ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے حقیقت اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن ایک منفی نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ وہاں سے جو خیرات آنی شروع ہوئی اس نے ہمارے اندر سے حمیت اور غیرت کا جنازہ نکالا. مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی. ہم نے اپنی معیشت کو یعنی اس کے اپنی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم اسی میں فخر کرتے رہے، ہمارے ہاں دیکھو خوشحالی ہے، ہندوستان میں بہت برا حال ہے. کوئی سیاح آتا ہے پاکستان سے ہندوستان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ایک ترقی یافتہ ملک سے ایک بہت پسماندہ ملک میں آ گیا ہوں. بڑے خوش ہو گئے ہم. کوئی ہندوستان سے ہو کر پھر پاکستان میں آتا کہتا کہ میں تو ایک بہت ہی پرانے اور پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گیا ہوں. ہمیں خوشی ہو گئی. لیکن ہماری جو ہے اصل معیشت اپنی بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ گویا کہ ان کی امداد کے طفیل ہمارے ہاں ایک مصنوعی خوشحالی پیدا ہوئی. یہ ہے پہلے 30 سال. اب آئیے اس کے بعد سن 77 سے سن 92 تک کے 15 سال. ان 15 سالوں میں عالمی سطح پر بعض واقعات بڑے اہم ہوئے. نمبر 1، ایران میں ایک انقلاب برپا ہوا. پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. نیوز ویک اور ٹائم کے اتنے موٹے موٹے ضخیم خاص شمارے خاص جو ہے ان کے ایشوز آئے. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، اسلامک فنڈامنٹلزم آن مارچ. یہ تو بڑا خطرے والی بات ہے. اسلام خوفناک انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. اچھا، جب ایران میں یہ انقلاب کا معاملہ چل رہا تھا، ہمارے ہاں بھی ایک نظام مصطفیٰ تحریک اٹھی، اور اتنی زوردار اٹھی کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ انہوں نے یاد ہے تو تحریک پاکستان کے زمانے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر جو شوق خروش تھا نظام مصطفیٰ تحریک کا. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایران میں اینٹی شاہ موومنٹ تھی وہ، لیکن اسے ہائی جیک کر لیا علماء نے. علماء کی حکومت قائم ہو گئی، گویا کہ ایک مذہبی انقلاب آ گیا. ہمارے ہاں علماء اور مذہبی جماعتیں ڈیوائیڈڈ تھیں. اگرچہ ٹوکن ایک علامتی طور پر تو صدر بنایا گیا تھا مفتی محمود صاحب کو، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو یہ جماعتیں انہیں اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھی. کیا مولانا نورانی انہیں اپنا لیڈر مان سکتے تھے؟ نہیں. پھر یہ کہ پگاڑا صاحب اور اصغر خان صاحب وہ کیا حقیقتاً مولانا مفتی محمود صاحب کو وہ اپنا لیڈر مان سکتے تھے؟
لہذا یہاں جو ہے آرمی آ گئی، اس نے ہائی جیک کر لیا. لیکن جس نے ہائی جیک کیا ضیاء الحق، پھر اس نے 11 برس تک یہاں پر اسلام 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 کا نعرہ لگایا. کیا چاہے کچھ نہیں، لیکن یہ کہ ایک جوش، ایک خروش، ایک ولولہ، ایک جذبہ، لوگوں کے اندر ایک امید کہ اسلام آئے گا. ایک طرف ایران کا انقلاب، دوسری طرف یہ، اور تیسری طرف عظیم ترین واقعہ جو ہوا وہ افغانستان کا جہاد. افغانستان کے جہاد میں چونکہ اب پھر امریکہ آیا، امریکہ کو روس سے بدلہ لینا تھا ویتنام کی شکست کا، وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اسے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا. رشیا سے بدلہ لینا تھا، اور اپنے مد مقابل کی جو قوت تھی، 2 سپر پاورز تھے، اس کا بیڑا غرق کرنا تھا. اس نے جب دیکھا کہ افغانوں کے اندر ایک جذبہ حریت ہے، وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، جانیں دیں گے، اس نے اسلحہ دیا، پیسے دیے، اس نے سٹنگر میزائل بھی دے دیا، جو اس وقت تک کہیں وہ باہر لایا ہی نہیں تھا، ابھی وہ اس کا چھپا خزانہ تھا، لیکن وہ بھی دے دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ رشیا کو دم دبا کر بھاگنا پڑا. ویتنام کا